میں تو سمجھا تھا مسلمان ہو جاؤں گا, لڑکیاں پاک صاف ملیں گی مجھے, لڑکیاں بڑی اچھی ہوئیں گی. یہ تو تم لوگ تو کوئی اور ہی گیم بتا رہے ہو مجھے, یعنی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مجھے ابھی بھی وہی گن نہیں ملے گا, حلال گیم چلے گی یہاں پہ حرام گیم کی بجائے, مگر گیم چلے گی, ہاں بالکل یہ چلے گی. اینڈ سنیکو واز لائک ریئلی. آئیے دیکھیں اگلا. جے ہند, سلام, نمستے میرے دوستوں, میں تحفہ ایکس مسلم ایک اور بہترین ڈیبیٹ میں میرے پیارے آڈینس کا سواگت ہے. تو بھائی لوگوں, آج کی ڈیبیٹ میں بات چل رہی ہے کہ آج بھی مومن حضرات ساحل بھائی اور ایڈم صاحب کی لائیو اسٹریم میں پورے حوصلے کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں, اور مومنوں کا یہی حوصلہ اسلام کو ایک سچا مذہب ثابت کرتا ہے. میرا کہنا نہیں ہے, یہ مومنوں کا دعویٰ ہے. اب ڈیبیٹ دیکھنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آخر مومن حضرات ڈیبیٹ کرنے آتے ہی کیوں ہیں. تو آئیے دیکھیے ڈیبیٹ اور کیجئے فیصلہ. چلیے سوال پہ کے. ہاں جی سر, سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں لوگوں کو, اگر وہ اتنی کلیئر اور فیکچوئل ہیں تو لوگ اس پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ پھر ہر بندہ ابھی بھی آج بھی لوگ آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ ہر ایک بندہ بات کیوں سنیں, نہیں یقین ایک بات سنیں, وہ اس لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح آج تک یہ باتیں نہیں سنے ہوئے, لہٰذا وہ آتے ہیں ہمیں ڈسٹروائے کرنے کے لیے, اور جب ہم انہیں فیکٹس دکھاتے ہیں تو بیچارے, بیکاز سر دیکھیں اسلام, ہاں ہیں اسلام کے, اگر ہاں نا, اسلام تو غلط ہوتا سر اور میرے وہ چینل پہ scholars- جائیں, میں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا حلال ہے. بلکہ لاسٹ سیٹرڈے کی ویڈیو میں نے اس چیز کو دوبارہ سے ایکسپوز کیا تھا. ایک سیکنڈ یار میں دیکھوں, اگر مجھے فٹافٹ وہ مل جاتا ہے نا, ایک سیکنڈ رکیں. نیکڈ بیفور مائننگ ہائیڈنگ, یہ دیکھیں, اس دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جہاں پہ جھوٹ بولنا ثواب ہو جائے اور سچ بولنا گناہ ہو جائے سوائے اسلام کے. ڈو یو نو دیٹ؟ نہیں. اوکے, یہ دیکھیں یار, یہ ہماری جو فین گرل ہے نا, وہ جب یہ پوائنٹر ڈال دیتی ہیں نا, میں بتا ڈھونڈنا بڑا آسان ہو جاتا ہے یار. ہماری فین گرل بہت اچھا کام کرتی ہیں. یہ سنیے گا, میں اس کو ڈبل اپ سپیڈ میں کرتا ہوں, اور آپ نے مزید سننا ہوگا تو اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے, وہ جا کے سن لیجئے گا, میرے چینل پہ ویڈیو ہے. منی اسکرٹ آپ کو برا نہیں بناتی اور حجاب آپ کو اچھا نہیں بناتا. آپ کے اپنا اندر کی چیز وہ آپ کو اچھا یا برا بناتی ہے. آپ کس چیز کو فالو کرتے ہو وہ آپ کو اچھا یا برا بناتی ہے. اس نے بولا ہے چاہے منی اسکرٹ والی ہو چاہے حجاب والی ہو, سب کی سب حرامی ہے. سنو, When I mean wiring, there's a deep inner wiring of a woman that does not change. عورتوں کے اندر ایک اندر والی سائڈ پہ ایک بہت زبردست, کیسے پتا لگے گا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کے اندر کی تو وائرنگ ہی خراب ہے, چاہے وہ منی اسکرٹ میں ہو چاہے وہ حجاب کے اندر ہو, اس کے تو اندر کی وائرنگ ہی خراب ہے, تو وہ ہے ہی بڑی گندی. تو سنیکو از لائک ریئلی لائک یہ گیم. میں تو سمجھا تھا مسلمان ہو جاؤں گا, لڑکیاں پاک صاف ملیں گی مجھے, لڑکیاں بڑی اچھی ہوئیں گی. یہ تو تم لوگ تو کوئی اور ہی گیم بتا رہے ہو مجھے, یعنی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مجھے ابھی بھی وہی گن نہیں ملے گا, حلال گیم چلے گی یہاں پہ حرام گیم کی بجائے, مگر گیم چلے گی, ہاں بالکل یہ چلے گی. اینڈ سنیکو واز لائک ریئلی. آئیے دیکھیں اگلا. Well, what if he asks her and she lies to him? Well, she's not. I don't personally think that she's sinning if she does that. میرے خیال میں اگر وہ جھوٹ بولے, ہسبینڈ سے پوچھے تم نے پہلے کبھی سیکس کیا ہو کیا نہیں کیا, حالانکہ اس نے کیا ہوا ہے, تو محمد اگر میرے اوپینین میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ محمد کی حدیث ہے نا, لائے از ناٹ اے لائے, ایک جھوٹ نہیں ہے 3 چیزوں میں, کسی دوست کا کسی دشمن کا دشمنی ختم کرنے کے لیے, 2 دوستوں کا, اور ایک بیوی کا اپنے خاوند کو, اور ایک خاوند کا اپنی بیوی کو. تو یہ جھوٹ ہی نہیں ہے. جب یہ جھوٹ نہیں ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. تو جب جھوٹ نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے, تو لہذا بیوی بتائے گی نہیں. لہذا تمہیں نہیں پتا تم جس لڑکی کے ساتھ جا رہے ہو وہ لڑکی پہلے کتنی دفعہ گیم ڈال چکی ہوئی ہے, اور دس از لائک حلال گیم ہے. تھوڑا سا چلاتے ہیں آگے. Okay, But what if if he finds out later that On this point, bro, there is classic scholarship Yeah. which says that she can lie about it. Generally speaking. کہتا ہے کہ کلاسک اسکالرس یعنی کہ ارلی اسکالرس اینڈ محدث آف اسلام اینڈ امام شافی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ اینڈ محمد کی حدیث سب کلیئر کٹ بولتی ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں وہ جھوٹ بول سکتی ہے, کہہ سکتی ہے نہیں ہوا. جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. چاہے تمہیں بعد میں پتہ لگ جائے کہ یہ اس کی بوائے فرینڈ تھی, اس کی گرل فرینڈ تھی, اس کے ساتھ یہ کیا تھا, تو پتہ لگا یہ کہے گی نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, اور گناہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, یہ گناہ ہی نہیں ہے, سن ہی نہیں ہے. کلاسک اسکالرس نے کہا ہے کہ سن نہیں ہے, یہ گناہ نہیں. اب سنیکو کی شکل دیکھیں آپ, میں تو اسلام قبول کیا تھا, پپو بچی ملے گی, ڈی فلاور کروں گا, یہاں پہ تو ڈی فلاور والی گیم ہی خراب ہو گئی. یہ تو میں وہیں بیٹھا ہوں. مجھے تم لوگوں نے سکھایا تھا اسلام میں جو ہے ہم لالی پاپ کے اوپر
ریپر چلا کے رکھتے ہیں. بائی دا وے لولی پاپ اسلام میں لڑکی کو کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر ریپر چلاتے ہیں تاکہ مکھی نہ اس پہ بیٹھے. یہ اسلامک اسکالرز کی اسٹیٹمنٹ ہے, گوگل پہ سرچ کر لیجیے آپ. اور یہاں پہ تو پھر وہی گیم چل رہی ہے, وہ ریپر کو کھول کے یوز کر کے چاٹی چوٹی کر کے لولی پاپ کو دوبارہ اس کے اوپر ریپر چلایا جاتا ہے. یہ تو سیم گیم چل رہی ہے تو سب کچھ وہی کہ وہی. یہ کیا ہو گیا رے, سنیکوں کی پھٹ رہی ہے. حلال گیم چلا رہا ہے وہ, حلال گیم. دس از دا حلال گیم. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. If you are practicing Muslim and you commit this sin, you shouldn't say. اگر تم پریکٹسنگ مسلم ہو اور تم یہ والا گناہ کرتے ہو اڈلٹری والا, تمہیں یہ کبھی کسی کو نہیں بولنے کا ہے. محمد نے کہا نہیں بولنا, اپنے گناہ لوگوں کو مت دکھاؤ. محمد کہتا ہے ڈو ناٹ کریٹ گواہ آف یور سیلف اگینسٹ یور سن. اپنے سن کے اگینسٹ گواہ مت کھڑے کرو, بس نہیں دکھاؤ, نہیں بتاؤ. You should have, yes, generally. So, because there's clear hadith on that, Yes. scholars have struggled with two things. Okay, اس کے اوپر ایک کلیئر حدیث ہے جو میں نے آپ کو بول دی, میں نے جھوٹ بولنے والی اسٹریم میں دکھائی بھی ہوئی ہے. لائنگ از حرام ان اسلام کے جو اسٹریم ہے اس میں دکھائی بھی ہوئی ہے. لیکن اس نے کہا کلیئر حدیث اس کے اوپر نہیں دکھانا, نہیں بتانا, نہیں بتانا, یہ گناہ کرنا نہیں بتانا کسی کو. do you be honest if someone asks you if you commit this sin fully, or do you say something which is a lie, but it's a lesser of two evils? Yeah. Because ٹھیک ہے, you see lesser of two evil ہے. یہ جھوٹ بولنا ہے اس موقع پہ, یہ lesser of two evil ہے. اگر آپ نے بتا دیا تو یہ آپ کا بڑا ایول ہے, گناہ ہے. اور اسکالرز آف اسلام نے کہا نہیں بتانے کا, نہیں بتانے کا, چھپانے کا ہے. اور کلیئر حدیث ہے اس کے اوپر کہ نہیں بتانے کا, اپنا گناہ نہیں بتانے کا, اپنا گناہ نہیں دکھانے کا. یہ نمائر صاحب نے شیئر کر دی ہے, جن لوگوں نے بعد میں دیکھنی ہو دیکھ لیجیے گا. لائنگ از حرام ان اسلام ضرور دیکھیے گا اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی. That's the reality. آگے چلتے ہیں. there's two evils. There's a concept called the lesser of two evils. There's two evils. Revealing your sin is an evil, Yeah. and lying is an evil. We accept both of them as Yeah. evil things. So if a woman is to be asked now, like, were you promiscuous in a way before, and she says yes, I was promiscuous. Now Yeah. she's falling into a sin, which Yeah. she's revealing her major sins. Whereas if she says she lies, she's also falling into a sin, but this sin might be less than this one. Yeah. There you go. جن کو سمجھ نہیں آئی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کہتے جی جھوٹ بولنا گناہ ہے, ہاں ہے. ایڈلٹری گناہ ہے, ہاں ہے. لیکن ایڈلٹری کرنے کے بعد اس کو بتا دینا, اس کا اقرار کر لینا, یہ بڑا گناہ ہے. سو بڑا گناہ کیا ہے؟ سچ بولنا. میں نے ایڈلٹری کی اور میری بیوی پوچھتی ہے ایڈم تم نے ایڈلٹری کی تھی, میں کہوں ہاں کی تھی, یہ بڑا گناہ ہے. لیکن میں کہوں نہیں میں نے تو کبھی نہیں کی تھی, میں تو پاک ہوں, آج سے پہلے میں ورجن تھا, ہاں یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ چھوٹا گناہ ہے. سچ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے. تو ہمیں ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا چاہیے. یار آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں یہ بات سنی ہے کہ سچ بولنا گناہ ہوتا ہے؟ اسلام میں ہاں بھائی مزید سننا نہیں اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ باقی جا کے آپ سن سکتے ہیں, میں لنک آپ کو دے دیتا ہوں, ضرور یہ جا کے آپ ضرور سنیے گا اس پوری ویڈیو کو. جتنا کچھ اس ایک ویڈیو میں ایکسپوز کیا ہے میمی حجاب نے, بروم فیس کا نے, میں نے پرائیویٹ چیٹ میں بھی بھیج دی ہے, لائیو چیٹ میں بھی چل رہا ہے. جتنا اس نے اس ویڈیو میں اسلام کو ایکسپوز کیا, میرا نہیں خیال کہ کسی ایک ویڈیو میں کبھی بھی اس نے اتنا زیادہ ایکسپوز کیا اسلام کو. اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو میں نے چلا کے اس کے پوری ٹپنی کی تھی, اور تقریباً 3 گھنٹے میں نے سولو بولا ہوا ہے اس ویڈیو کے اوپر, وداؤٹ اینی ڈسکشن, وداؤٹ اینی ڈیبیٹ. تو آپ جا کے سنیے گا. جو آپ میں آپ کو ہاں فیکٹس ہیں تو لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ 2+2 یار ایک سیکنڈ دیکھو تو یہ یار چیز لوگ دیکھو, کیوں نہیں مان رہے؟ ارے بھائی آپ کے اسکالر بھی لکھتے ہیں نا, یہ دیکھو اسلام کیوں ہے سر باقی چیز کے اسلام غلط ہے, یہ دیکھیں, ارے islamweb.net کا آرٹیکل دیکھیں. Whoever conceals a Muslim, that is to say he did an evil deed and he does not expose him or clothes him with a garment, then Allah himself will be his sins or his arwah. یہ دیکھیں, whoever conceals a Muslim, that is to say his body or his sin, by not backbiting him, by not revealing his sin, end quote. And whoever conceals a Muslim, that is to say a garment or avoiding disclosing his situation after seeing he is committing a sin, Allah will not disclose his sin. He's saying whoever conceals a Muslim, that is may two meaning. Firstly, they see committing an evil deed, so he covers him. وہ بندہ چوری کر رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے, چھپا دو مت بتاؤ. اللہ آخرت میں آپ کے گناہوں کو چھپا دے گا اور آپ کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا. یہ صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں متفق علیہ کوٹ ہے. امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری میں, his saying and whoever conceals a Muslim I sees him committing a sin and did not disclose it to the people, لوگوں کو نہیں بتایا, تو اللہ کیا کرے گا؟ جو متفق علیہ حدیث ہے, اللہ جو ہے
اس کو آخرت میں اس کے گناہوں کو بچا دے گا, آخرت میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا نہیں دے گا. دس از اے کوشچن دیٹ واز پوسٹڈ آن دس. سو آپ نے ایز اے مسلمان ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانے کا ہے. دنیا میں کوئی ایسا دھرم, آئیڈیالوجی, ریلیجن, فیتھ نہیں ہے ایکسپٹ اسلام جو ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانے کی بات کرے. اٹس اے بلڈی کلٹ. تو سر لوگ اسلام کیوں نہیں چھوڑ رہے پھر اس سب کے باوجود؟ ارے چھوڑ رہے ہیں, جب پتہ لگتا جا رہا ہے. آپ کو آج تک پتہ نہیں تھا, پاکستان میں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے, انڈیا میں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. جو اوپن دماغ سے پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ چھوڑ رہے ہیں. اسلام میں اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں, اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں, صرف سرچ لائٹ ڈالنی ہے. اسکالرز ان کا تو دھندا ہے نا, بچپن سے اپنے پچھوارا مروا کے اب وہ اسکالر بن گئے ہیں. مدرسے میں پچھوارے مروا کے اسکالر بن گئے. آپ کا جو اسلامک وہ ہے انجینئر محمد مرزا, وہ کہتا ہے جس بندے نے مدرسے میں پڑھا ہے اور اس کا پچھواڑا سیل بند ہے وہ جھوٹا ہے, اس نے کبھی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں. یہ انجینئر محمد مرزا کے منہ کے الفاظ ہے, جا کے سن لیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز ہے اس کی. وہ کہتا ہے جو بندہ بولتا ہے کہ اس نے مدرسے میں پڑھا ہے اور اس کا پچھواڑا سیل بند ہے, نہیں وجہ ہوا, نہیں ٹھکا ہوا, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے کبھی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں. تو جس نے اپنا پچھواڑا مروا کے اب کہیں جا کے وہ اس سے کمانے جوگا ہوا ہے اور لوگوں کے پچھواڑے مارنے جوگا ہوا ہے, وہ چھوڑ کیسے دے؟ وہ چھوڑے گا تو اب پھر اس کا ماریں گے وہ کہ تو نے چھوڑ کیسے دیا. کیونکہ یہ کلٹ ہے, کلٹ کو چھوڑو گے تو آپ کی گردن اڑائیں گے, کلٹ میں داخل ہوگے تو آپ کا اگلا اڑائیں گے, اور کلٹ کو پڑھو گے تو آپ کا پچھلا ماریں گے. یہ کلٹ ہے. آپ کلٹ میں داخل ہوگے, آپ کی للی کٹوائیں گے. آپ پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کا پیچھا ماریں گے. آپ اس کو چھوڑو گے تو آپ کی گردن کاٹیں گے. اور کیا ہے سر؟ ویسے آپ کس کنٹری سے, آپ پہلے مسلم تھے؟ میں مار سے ہوں. اچھا نہیں, آپ کے ایکسنٹ سے لگتا ہے پاکستانی ہے. الحمدللہ مار سے ہوں. آپ مسلم اگلا تھے پہلے, مدعا, آپ نے کیسے اسلام چھوڑا پھر؟ پڑھ کے, جی اچھا پڑھ کے. جی آپ بھی پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, نہ چھوڑیں, مجھے پکڑ لینا. اگر آپ کے دماغ میں 2% آف برین بھی ہوگا تو آپ چھوڑ دیں گے. اچھا سر, اگلا مدعا, تو آپ باقی ریلیجنز کو کیوں نہیں کرٹیسائز کرتے پھر؟ کیونکہ ایسا گند کسی اور میں ہے ہی نہیں. کسی اور میں نہیں ہے. ایسا گند نہیں ہے. ہو سکتا گند ہو, لیکن بات یہ اسلام پڑھا, اسلام چھوڑا تو کسی اور کو کیسے؟ جس کو پڑھا نہیں, جس کے اندر گئے نہیں, گھسا نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جی مارس پہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے جو کہ سورج کی روشنی میں بڑا چمکتا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصان کیا ہوگا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیا نقصان ہے اس کا؟ ہوگا, بالکل ہے. آپ نے ویریفائی کیا؟ نہیں. کیسے ہوگا اس کا نقصان؟ That is the same question. اگر آپ کسی دھرم, کسی آئیڈیالوجی کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, اس کی اچھائی برائی آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ چلیں آپ ایتھیسٹ ہیں ابھی, آپ کسی اور ریلیجن کی طرف ہیں ابھی؟ ونس اگین آپ میرا چینل سنیں, آپ کو پتہ لگے میں کیا ہوں. میرے چینل پہ آج تک آپ گئے نہیں, جائیں, پتہ لگے گا. پہلی دفعہ ایسے ادھر بھی آیا ہوں, میں چلا جاؤں گا. ایگزیکٹلی, وہ ایڈم سیکر اردو کو سنیں, آپ پتہ لگے میں کیا ہوں. میرے یہاں بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے اسلام کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آئیں. اچھا جی, مطلب فرض کریں آپ ایتھیسٹ ہیں, تو مطلب آپ نے باقی ریلیجنز پہ ریسرچ کی ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اسلام پہ اتنی کی تو آپ نے باقیوں کے بارے میں بھی سوچا ہوگا کہ کون سا سچا دھرم ریلیجن ہے. تو پھر ان سب میں سے آپ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ باقی سارے ریلیجنز غلط ہیں. میں نے کہا ہے باقی سارے ریلیجن اسلام سے اچھے ہیں. نہیں, پر ریلیجنز غلط ہیں سارے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا باقی ساری ریلیجنز, تھیالوجیز, آئیڈیالوجیز, دنیا میں ہر تھیالوجی, ہر آئیڈیالوجی اسلام سے اچھی ہے. چلیں فرض کریں آپ دنیا کی ایک دنیا کی مائنیوٹسٹ سے مائنیوٹسٹ آئیڈیالوجی پکڑ لینا, وہ اسلام سے اچھی ہے. پک اینی تھنگ, ایک چیز پکڑ لیں کوئی سی دنیا کی, جائیں. کوئی ایک آئیڈیالوجی مجھے بتا دیں جو اسلام سے اچھی ہو, ایک بری ہو, سوری, ایک. اچھا نہیں, پک ون. اسلام نہیں تو کیا؟
यार फिर आपके वो आपका दिमाग है, देखे सोचे, नहीं, मैंने जो आप एक्सेप्ट करना था वो मैंने किया। जिस देखिए ट्रैक पे सुने, तो फर्ज करें मैं हूं या कोई और नहीं बंदा, नहीं उस नहीं पे नहीं आप नहीं जा रहे नहीं, हो, आप एक बता रहे सेकंड, मैं आपको एक आइडियोलॉजी के बारे में बताता हूं और मैं कहता हूं ये बड़ी अच्छी है अपनी रिसर्च के मुताबिक, राइट? हो। जी आप कहीं और से रिसर्च करके आते हैं और आप कहते हैं एडम तू झूठ बोल रहा था, मैंने तो इसमें ये भी देख ली है। द प्रॉब्लम इज यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च। अगर आप अपनी रिसर्च खुद करोगे, दुनिया में कभी भी कोई भी आपके पैर से जमीन नहीं ला सकेगा। पर चलो आप मुझे ट्रैक बता देना कि ये रिलीजन सही है, तो मैं नहीं, उसकी रिलीजन research करूंगा। रिलीजन तो होता ही सही नहीं है। कोई रिलीजन सही नहीं आप कह रहे हैं? रिलीजन तो बनाया इंसानों ने। द वर्ल्ड रिलीजन इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कोई जो गॉड है आप कह रहे हो वो अगर नहीं है, अगर किसी भी गॉड रिलीजन बनाना शुरू कर दे तो गॉड का गॉड होने का फायदा क्या है? अच्छा नहीं, आप स्टांस तो क्लियर कर देना कि आई आप एम टेलिंग यू द रियलिटी। रिलीजन, द वर्ल्ड रिलीजन, ये अल्लाह ने ही आपको दी है। अल्लाह ही कहता है कि इन अल्लाह दीन अल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। द वर्ल्ड रिलीजन, दीन आपको इस्लाम ही तो दे रहा है, अल्लाह ही तो दे रहा है। अल्लाह एक झूठा खुदा है, इसीलिए तो उसने दीन दिया है। क्योंकि रिलीजन नहीं होता, आइडियोलॉजी होती है, थियोलॉजी होती है। चले आप किस आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं? मैं किस आइडियोलॉजी के मानने वाला हूं? मैं रिलेशनल आइडियोलॉजी के मानने वाला हूं। आप किसी क्रिएटर पर बिलीफ रखते हैं, किसी बिल्कुल गॉड? बिलीव करता हूं, लेकिन कौन ये सा? प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए मेरे चैनल पे आ जाओ। अच्छा चल सही, हाँ, आपके चैनल पे देख लूंगा, कोई वीडियो लिंक भेज दो, उससे मैं पता चल जाए कि सैटरडे को लाइव यार स्ट्रीम होएगी 9 दूसरा बजे, मैं आ लाइव जाना। स्ट्रीम पे आ जाऊंगा सैटरडे। रजा सैटरडे साहब को 9 बजे लाइव स्ट्रीम होएगी, आ जाना। रजा सही साहब एडम जी जी सीकर उर्दू चैनल का नाम है, सैटरडे लाइव स्ट्रीम होगी रात 9 बजे, आप जुड़ जाना। लेकिन मेरी सलाह आपसे ये है कि दूसरा क्या कर रहा है, कौन सा सही है, पहले वो ढूंढने से अच्छा जो गलत आप में है उसको एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर सही ढूंढना शुरू करो। नहीं पर ये मैं देख सही रहा तरीका हूँ होता है। जो रिसर्च मैंने यानी करनी मेरे है, को आदिल जब भाई तक ने करनी दूसरा हुई है। सही नहीं मिले, नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, कई सारे मोमिन हजरात का यहाँ पे आते, आप पहले नहीं हो जो ये सवाल कर रहे हो हमसे, यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं इस तरीके के सवाल करते हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की सोच ऐसी है कि दूसरा सही जब तक नहीं मिलेगा हम अपना गंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों भाई, अपना गंदा छोड़ो और दूसरा सही ढूंढो। पहले एक्नॉलेज तो करो हमारे अंदर गंदगी है। हम ऐसे घर में बैठे हैं जहां पे आग लगी हुई है, पहले उस घर को छोड़ के बाहर निकलो, फिर देखना दूसरा घर कौन सा सेफ है, कौन सा सबसे अच्छा घर है, उसमें जाना। एटलीस्ट जब आग लगी हुई है उससे बाहर तो निकलो। जी जी ठीक। समझ रहे रजा साहब, गौर करना हाँ इन बातों पे। जी जी जरूर। पर आखिरी आखिरी चैनल बात, कैसे मिला आपको रजा भाई? फर्स्ट टाइम देख रहे क्या चैनल? वो मैं पाकिस्तान के हारिस सुल्तान और गालिब, मैं पाकिस्तानी हूँ ना दरअसल, तो गालिब कमाल और ओके, हारिस सुल्तान को देखता रहता था, तो उसके थ्रू ये पूरी कम्युनिटी देखी, तो उस थ्रू आपके पास भी आया मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने जो अभी बोला है उस पर गौर करना जी आप। जरूर। फाइनल बात से फाइनल, वो जो स्माइल टू जन्ना है वो आपकी क्वेश्चंस का, आदम सीकर के सारे क्वेश्चंस का आंसर करता रहता है और सब, तो आप सर उनके साथ उठा किसी डिबेट में पटक बजाया है एडम साहब ने, मेरा एक जाके चैनल है वीडियो एडम देख लो। सीकर, मेरा एक चैनल है एडम सीकर जो अंग्रेजी में है। उसमें उसकी वो मारी है कि अगर उसमें शर्म हो तो 7 पुश्तों तक अपना शक्ल ना दिखाता, लेकिन शर्म तो है ही नहीं, गैरत तो है ही नहीं मुसलमानों में। शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं जिसमें वो आपका यार तो करने आंसर दो ना, कर रहे शॉर्ट से क्या फर्क पड़ता है? ओपन बुलाया हुआ उसको, लाइव स्ट्रीम तो वो करता नहीं, मैं तो करता हूँ, लिंक होता है, ले आए, आ जाए। उसका बाप भी नहीं आता था, मैंने कहा था तू खुद भी आ, अपने अब्बे मीमी जाब को भी लेके आ और मीमी जाब की गर्लफ्रेंड अली दावी को भी लेके आ। मैंने कहा था 3 वर्सेस 1 आ जा। अब अगर टट्टों में पानी होगा तो आएगा ना, तो क्यों नहीं आए वो? तो क्योंकि उसके टट्टों में पानी नहीं, उसे पता है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सही, चलें सही है, बस यही मेरे यार सवाल इतना थे। हैंडीकैप जिसको दूं मैं कि तू खुद भी आ, अपने बाप को भी ला और अपने बाप की गर्लफ्रेंड को भी ला, तीनों इकट्ठे आ जाओ 3 वर्सेस 1। फिर भी ना आए तो क्या करूं? चलें जी, मेरे यही सवालात थे, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप डिबेट देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था कि मोमिन हजरात साहिल भाई और एडम साहब से डिबेट करने क्यों आते हैं। पूरी डिबेट देखने के बाद अगर आपको पता चल गया है तो फिर कमेंट में लिखिएगा जरूर।
और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।